بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے۔ بہو ساس سے بولی، چولہے تے دال رکھی ہے، ذرا خیال رکھنا تھلے نہ لگ جائے۔ ساس خیال تے اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی، پر پھر بھی تھلے لگ گیا۔ فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا۔ میں اللہ کا مہمان ہوں اور آواز لگائی۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا، اے گھر ہے اللہ دا۔ کبھی کسی عورت کو سبزی خریدتے ہوئے غور سے دیکھنا۔ وہ اٹھائے گی کریلا اور دام پوچھے گی بھنڈی کا اور خریدے گی ٹنڈے۔ پاکستان میں بیوی سے کھانا خراب بن جائے تو خود کے اوپر الزام نہیں لیتی، بلکہ شوہر کو کہتی ہے، فلانی عورت آ گئی تو نظر لگ گئی جب کھانا بنا رہی تھی۔ دو افسر لڑ رہے تھے۔ پہلا، مجھے پتہ ہے کہ تم کس کا حکم مانتے ہو، کس کے اشاروں پر چلتے ہو۔ دوسرا بولا، بیوی تک نہ جا، میں بتا رہا ہوں۔ ایک پٹھان اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر دعوت پر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا، حیا نہیں آئی؟ پٹھان، نہیں، آج اس کا میتھ کا پیپر ہے۔ لڑکا، کیا کر رہی ہو؟ لڑکی، ابھی وضو کیا ہے، نماز پڑھنے لگی ہوں۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا، میں مارکیٹ میں آپ کے پیچھے پیچھے تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے، میری مس کہتی ہیں کہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوسرا بچہ، یار مذاق کرتی ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو بھینس کا اپنا بچہ انجینئر ہوتا۔ میں نے پڑوسن رخسانہ آنٹی کے بچے کو مارا۔ رخسانہ آنٹی لڑنے آئی۔ میں نے پوچھا، یہ آپ کا بچہ ہے؟ آپ کی تو اتنی عمر نہیں لگتی۔ بس پھر وہیں لڑائی ختم۔ دوسرے ملکوں میں دوسری شادی پر مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ بیچارہ گلی سے بھی گزرے تو لوگ کہتے ہیں، ان نے دو کتیاں نہیں۔ آج OLX پر ایک اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو ہی نکل گئے۔ نکاح کی شیروانی برائے فروخت، صرف ایک بار پہنی ہوئی، وہ بھی غلطی سے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ میڈیکل سٹور پر بھی اپنی فرمائشیں شروع کر دیں، بھائی یہ گولی کسی اور رنگ میں دکھانا۔ مجرم، کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو جائے، عمر قید بھلے ہی ہو جائے۔ سردار وکیل، ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجرم سردار سے ملنے گیا۔ مجرم، کیا بنا؟ سردار وکیل، بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تو تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے 100 پولیس والوں کی دعوت کی۔ انسپکٹر، اماں جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ بوڑھی عورت، میں نے دعا کی تھی جب میرا گھر بن جائے گا تو میں 100 حرام زادوں کی دعوت کروں گی، اس لیے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ انسپکٹر ہنستے ہوئے بولا، اماں جی اتنا تکلف کیوں کیا؟ واپڑا والوں کا ایک ہی کافی تھا۔ پٹھان کی شادی اندھی لڑکی سے ہو گئی۔ پٹھان کی بیوی سہاگ رات کے بعد بولی، میرے کو ابھی طلاق چاہیے۔ پٹھان نے پوچھا، کیا ہوا جانو؟ پٹھان کی بیوی غصے سے بولی، جتنا بڑا تیرا ہتھیار ہے، اس سے بڑی تو میرے پہلے شوہر کی زبان تھی۔ ایک لڑکی نے مجھے کہا، یو آر نائس گائے، میں نے بھی جواب میں کہا، یو آر نائس بھینس، بلاک کر گئی۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو 2 قسم کے لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک نارمل لوگ، یار چھوٹا سا انفیکشن ہے، بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوسرے لوگ رشتہ دار، میرے چچا کو بھی یہی بیماری ہو گئی تھی، تڑپ تڑپ کر مرے تھے۔ لڑکی، میرا یہ سال کیسا گزرے گا؟ نجومی، اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی، میرے رشتے آئے ہیں، ایک ماموں کے بیٹے کا، دوسرا چچا کے بیٹے کا، ان دونوں میں سے کون سا خوش نصیب ہوگا؟ نجومی، ماموں کا بیٹا خوش نصیب ہوگا اور تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی۔ سردار اور اس کے دوست کو راستے میں بم ملا۔ سردار،
چل یار پولیس کو دے آتے ہیں۔ دوست: سردار جی مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اگر راستے میں پھٹ گیا تو؟ سردار: تو جھوٹ بول دیں گے کہ ہمیں پھٹا ہوا ملا تھا۔ ایک آدمی کے گھر 7 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اس نے نیوز پیپر میں اشتہار دیا، لڑکا پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ فیصل آباد سے خط آیا، بیوی کو مچھلی دو۔ کراچی سے خط آیا، لسی دو۔ لاہور سے خط آیا، ایک موقع ہمیں دو۔ فقیر: 1000 دو، جو مانگو گے ملے گا۔ پٹھان: یہ لو 1000 روپے۔ فقیر: مانگو کیا مانگتے ہو؟ پٹھان: 2000 دو۔ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں بات کرتے ہوئے لائٹ آ جائے تو وہ بات سچ، اگر چلی جائے تو وہ بات جھوٹی مانی جاتی ہے۔ ساس نے ساری افطاری تیار کر لی تو افطاری سے 2 منٹ پہلے بہو نے کچن میں جھانک کے پوچھا، امی جی میں کوئی مدد کروں؟ ساس بولی، پتر کوٹھے تے جا کے اذان دے آ۔ الحمدللہ میں نے اپنی ذاتی گاڑی لے لی ہے، اس کو زمین پر رکھ کر پیچھے کر کے چھوڑوں تو شوں کر کے آگے جاتی ہے۔ لوگ صبح صبح اٹھ کے پہلے شیشہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دن میں کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج صبح صبح کس منحوس کا منہ دیکھ لیا۔ فیس معافی کی درخواست بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول جناب اعلیٰ۔ بات یہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے فیس کے لیے 800 روپے دیے تھے۔ 400 روپے کی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھ لی، 150 روپے کی بوتل اور سموسے کھا لیے، 50 روپے کا آپ کی بیٹی کو ایزی لوڈ کروا دیا، 200 روپے انگلش والی مس پر شرط ہار گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کا ریاضی والے سر کے ساتھ چکر ہے، پر ان کا تو آپ کے ساتھ بھی چکر ہے۔ اب آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو میری فیس معاف کر دیں یا پھر آپ کا راز فاش۔ آپ کا فرما بردار پپو۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے سوال کیا، کیا روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ مولوی صاحب: 2 باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے، اگر کسی اور کی بیوی ہو اور اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو پٹائی کے دوران خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر بیوی آپ کی ہے تو یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ بچوں سے ذرا بچ کے۔ کل سبزی خرید رہا تھا، اچانک پہلی محبت پر میری نظر پڑی، وہ مسکرائی اور سلام کیا، پھر اپنے بچے سے بولی، بیٹا ماموں کو سلام کرو۔ بچہ میری طرح معصوم تھا، بولا، امی اتنے تو آپ نے ٹنڈے نہیں خریدے جتنے ماموں گنوا دیے ہیں میرے۔ واٹس ایپ اور فیس بک بھی مرغیوں کے ڈربے جیسے ہی ہیں، بار بار کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی نے انڈا تو نہیں دیا۔ جب تک زندہ ہوں پوسٹ کرتا رہوں گا، اور جس دن نہ کروں تو سمجھ لینا کہ اگلے دن کروں گا۔ مار دو ظالموں مار دو، آپ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اچھا انسان دنیا میں رہے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔